بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آقا کریم حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ عزیزان محترم، میرا نام حافظ انجم قریشی ایڈوکیٹ ہے۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، جو دوست نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کو بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آپ اگر میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ بالکل یہ فری آف کاسٹ ہے، آپ کو کاسٹ نہیں پڑے گی فرینکلی۔ اچھا، چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا ریزولوشن آف میرج۔ ریزولوشن آف میرج کیا چیز ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اسے اردو میں کہتے ہیں تنسیخ نکاح، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلا لینے کا کیا طریقہ کار ہے۔ خلا کہتے ہیں سیپریشن بٹوین اسپاؤسز، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو سیپریشن ہے اس کا عدالت کے ذریعے لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں، جو خلا لینا ہے کا جو حق ہے وہ صرف خاتون کا ہے، وہی آ کے عدالت میں کیس فائل کر سکتی ہیں، جبکہ دوسری صورت میں ایک مرد کو حق حاصل ہوتا ہے، وہ طلاق کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس طرح کئی خواتین ایسی اپنے خاوندوں سے انتہائی پریشان رہتی ہیں، ان کی تشدد کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، یا گھریلو ایسے حالات ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا نکاح میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عدالت کے ساتھ رجوع کرتی ہیں تاکہ وہ سیپریشن حاصل کر سکیں۔ میری بطور قانونی ایک ایڈوکیٹ میری ایک رائے ہے، اور میں بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ مشورہ دینا، خالص مشورہ دینا وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے، کسی کے ساتھ ہم اچھائی کر سکیں۔ تو میرا سب بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کرنے سے پہلے بڑا ہی سوچ سمجھ کر عدالت سے رجوع کریں، خلا لینے سے پہلے، کیونکہ خلا جب آپ لے لیتے ہیں تو اکثر میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ خواتین اور مرد دونوں پچھتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے 2 4 5 6 سال کے بعد، کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش یہ نہ ہوا ہوتا، کاش وہ نہ ہوا ہوتا، کاش مجھے کچھ سمجھانے والا ہوتا، کاش میری صلح ہو جاتی۔ کیونکہ اکثر معاملات خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی تو ہوتی ہے گھریلو حالات میں، معاملات میں، ہمارے اندر صبر اور برداشت نہیں ہے، ہم فوراً کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آپ اگر بہت ہی زیادہ ایسے سنگین حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس میں آپ چاہتی ہیں کہ نہیں میرا اب رہنا مشکل ہے، تو آپ عدالت میں رجوع کرتے ہیں۔ تو عدالت میں رجوع کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنے ایک وکیل کے ذریعے ایک کیس فائل کریں گی، جس میں آپ عدالت کو کہیں گے جی میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لہٰذا عدالت مجھے اس کے نکاح کو توڑنے کا حکم صادر فرما دے، اس میرج کو ڈیزالو کر دے، ختم کر دے، اس کو منسوخ کر دے۔ تو عدالت کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک دفعہ وہ آپ کے خاوند کو عدالت میں طلب کرے گی۔ عدالت میں طلب کرنے کے بعد عدالت یہ کوشش کرے گی کہ میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جائے۔ اس صلح کے لیے عدالت آپ کو وقت بھی دے گی، اور ایک سیپریشن، بالکل ایک سیپریٹ جگہ پر بٹھا کر آپ سے ملاقات بھی ایک دوسرے کے ساتھ کروائی جائے گی، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ قانون کے مطابق آپ کی صلح کروائی جا سکے، کیونکہ یہ ایک بڑا لازمی جزو ہے۔ عدالت یہ از خود نہیں کر سکتی، عدالت اس لیے یہ کرتی ہے کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کی میاں بیوی کے درمیان ریکانسیلیشن کی کوشش کی جائے، یعنی راضی نامہ کروانے کے لیے کوشش کی جائے، جس پر عدالت یہ ایک دفعہ ضرور یہ موقع دے گی۔ ہو سکتا ہے عدالت بعض اوقات 2 یا 3 مرتبہ بھی موقع دے۔ اگر آپ کی صلح نہیں ہوتی تو پھر عدالت کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ عدالت کوشش کرے گی کہ ایک دفعہ پھر موقع دے دے۔ اگر پھر بھی آپ کی صلح نہیں ہوتی تو پھر عدالت آپ کا بیان ریکارڈ کرے گی اور اپنا ایک ججمنٹ پاس کر دے گی، اپنا ایک فیصلہ سنا دے گی، جس میں آپ کی خلا ہو جائے گی، آپ کی سیپریشن ہو جائے گی۔ لیکن ابھی یہاں پہ رکیے گا، یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، اس سے آپ کی خلا کی تکمیل نہیں ہوگی۔ جو فیصلہ عدالت کرے گی، اور یہ میں ایک بات یہاں پر بتانا بھول گیا کہ یہ جو کیس ہے وہ سول کورٹ میں فائل کیا جاتا ہے، اسے میں فیملی کورٹ کہتے ہیں، اور یہ ایک اسپیشل لا ہے، فیملی کوڈ ایکٹ 1964، اس کے مطابق سارا پروسیجر چلتا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اپنے مزید ٹاپک کی طرف۔
ہاں یہاں پر آپ کی تکمیل نہیں ہوتی. اگر عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے، فیصلہ سنانے کے بعد آپ کو وہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے تو لیکن اس کی ایک کاپی متعلقہ یونین کونسل بھیجی جاتی ہے. متعلقہ یونین کونسل سے کیا مراد ہے؟ متعلقہ یونین کونسل سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا نکاح رجسٹرڈ ہوا تھا اس کو ایک کاپی بھیجی جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات وہاں پر کاپی نہیں پہنچتی. آپ کو مصدقہ نقل اٹیسٹڈ کاپی عدالت سے لے کر وہاں پر رجوع کرنا پڑتا ہے. متعلقہ یونین کونسل میں وہ فیصلے کی کاپی وہاں پر دینی پڑتی ہے. متعلقہ یونین کونسل کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد آپ کے خامند کو نوٹس جاری کرتا ہے. وہ 3 نوٹس جاری کرتا ہے، ہر منتھ کے بعد 3 نوٹس جاری کرتا ہے. اور اگر خامند آپ کا آ جاتا ہے وہاں پر تو اس کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر صلح نہیں ہوتی تو متعلقہ یونین کونسل آپ کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے. طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد آپ سیکنڈ میرج کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتے. یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق نہیں چل سکتے. یہاں آج کی ہمارا ٹاپک یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے، اور مزید اپنے قانونی ٹاپک کے لے کر انشاءاللہ ضرور حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ اور دوست حافظ انجم قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.